नाज़रीन, आज बरोज़ जुमा फलस्तीन की जानिब से ज़बरदस्त हमले किए गए हैं। गजा में कई फौजी गाड़ियां, टैंक्स और उनकी जो स्पेशल फोर्सेस हैं उनको निशाना बनाया गया है। इसके साथ साथ इसराइली शहर और टाउन्स और उनके मिलिट्री साइट, उनके अड्डों पर भी हमले किए गए हैं। रॉकेट्स और मिसाइल के साथ वहां पर अटैक्स किए गए हैं। वो ताज़ा तरीन तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिर नाज़रीन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हवाले से बड़ा फड्डा बना हुआ है। अभी से कुछ देर के बाद, चंद घंटों में फैसला आने वाला है ICJ से, जो कि तारीखी फैसला होगा। 80 सालों में कोई इतना बड़ा केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं गया, ये पहला केस है। तो वहां से एक बहुत बड़ा फैसला आने वाला है। तेल अवीव और वाशिंगटन में इस वक्त खलबली मची हुई है और अमेरिका का इस पर बयान भी सामने आ चुका है और उन्होंने किस तरह से फैसले को मानने से इनकार कर दिया, जिससे मामलात बहुत ज्यादा बिगाड़ की तरफ चले गए हैं। ये अहम तरीन तफसीलात आपके सामने शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और ICJ के हवाले से मैं आपको यह भी बता दूं कि खबरें आ रही है कि कोई अंदर खाते ऑफर भी दी जा रही है साउथ अफ्रीका को, अमेरिका की जानिब से, कि जरा पीछे हट जाए और अपना केस को जरा कर लें, आपके साथ मामलात हम निपटा लेंगे। लेकिन वो तो आज जब फैसला आएगा और इस साउथ अफ्रीका क्या पीछे हटता है, हमें हटने वाला तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये आगे चलकर चीजें सामने आती है। पहले हम गजा पर आपको लिए चलते हैं और गजा के हवाले से जो बड़ी खबरें आई हैं वो शेयर करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहली बड़ी खबर है, एक बार फिर रॉकेट्स और मिसाइल के साथ हमला किया गया है 15 से 20 इलाकों में, उनके सिटीज, टाउन्स और मिलिट्री साइट पर। अब ये बहुत ही गैर मामूली हमला है क्योंकि ये नॉर्थ से किया गया है। रेजिस्टेंस लॉन्चेस मिसाइल बैच फ्रॉम नॉर्दर्न गाजा स्ट्रिप टुवर्ड्स इसराइली टाउन्स एंड सिटीज। अच्छा, अब ये कल भी एक हमला किया गया था, इसी तरह का रॉकेट अटैक किया गया था और आज दूसरे दिन मुसलसल हमला किया गया। हालांकि इससे पहले ऐसा होता है कि एक हमला होता है, देन आप 4-5 दिन के बाद फिर इस तरह का रॉकेट अटैक करते हैं। लेकिन कल और आज बरोज जुमा एक बार फिर हमला किया गया है और इसमें नॉर्थ के हवाले से, जो नॉर्थ गाजा है उस वहां से हमला करना इसलिए जरूरी था कि इसराइल बार बार ये बयानियां बनाने की कोशिश करता है कि नॉर्थ पर उन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया, क्योंकि नॉर्थ पर तारीख की दुनिया की सबसे बदतरीन बमबारी की गई है। वहां पर 70% बिल्डिंग्स जो है वो डिस्ट्रॉयड कर दी गई हैं या डैमेज कर दी गई हैं। तो मतलब मिलिया मेट उन्होंने करने की कोशिश की है। सो वो ये क्लेम करते हैं कि हमने वहां पर कंट्रोल कर लिया और हमास को वहां से खात्मा कर दिया है। तो वहां से ये रॉकेट्स फायर करना, ये इस बात का इशारा होता है, दुनिया को, वाशिंगटन को बताना होता है, बरतानिया को बताना होता है कि भाई यहां पर कंट्रोल किसका है, मज़ामती तहरीक का। इसराइल झूठ बोल रहा है। दुनिया के मीडिया को ये जब देखे ना, दुनिया की मीडिया में ये खबर लगती है कि रॉकेट अटैक फ्रॉम नॉर्थ गाजा, तो क्या खबर जाती है, दुनिया को क्या पता चलता है कि भाई ये इतने दिनों की जंग लड़ने के बाद, सारे वसाइल, फौज, फिजाइया, नेवी, असलिया इस्तेमाल करने के बाद भी उनको कंट्रोल नहीं कर सके और ये उनके शिकस्त की आतिशबाजी होती है और कुछ भी नहीं। अच्छा, ये नाज़रीन, अगली जो बड़ी खबर ये रॉकेट्स के हवाले से होगी। फिर उन्होंने अबू सफिया मिलिट्री साइट है, वहां पर हमला किया। वो कह रहे हैं डिस्ट्रॉयड देयर व्हीकल्स एंड किल्ड देयर सोल्जर्स विद हैवी मोर्टार शेल्स। तो एक मिलिट्री साइट को मोर्टार के गोलों के साथ जनाब निशाना बनाया गया और काफी वहां पर उनका नुकसान हुआ है। फिर वो कह रहे हैं इन्फेंट्री अटैक्ड विद गाइडेड मिसाइल इन बैत हनान। बहुत सारी जो उनकी फौज थी उनको गाइडेड मिसाइलों के साथ बैत हनान का जो एरिया है यहां पर निशाना बनाया गया और काफी इसराइली फौजियों की इसमें हलाकतें हुई हैं। फिर वो नाज़रीन बता रहे हैं कि काफी सारे टैंक्स उन्होंने एयरसेल बैरल बॉम्ब है इसके साथ उनको निशाना बनाया है और हम देख रहे हैं कि मज़ामती तहरीक के नए नए हथियार और नई नई सलाहियतें भी देखने को मिल रही हैं। अच्छा, ये ऑस्ट्रियन नेबरहुड है गजा में जहां पर ये टैंक्स को तबाह किया गया है। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन बहुत सारी व्हीकल्स और गैदरिंग ऑफ सोल्जर्स को उन्होंने बदर मिसाइल और 107 मिसाइल के साथ निशाना बनाया है सुडानिया के इलाके में। साथ साथ आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता चले कि ये तमाम एक्सेस पर इस वक्त रेजिस्टेंस कायम है और वो लड़ रही है। देखें, एक इलाके में लड़ना और तमाम इलाकों में लड़ना फर्क है भाई। ये इससे बड़ी इसराइल की शिकस्त क्या हो सकती है कि वो किसी इलाके से भी मज़ामती तहरीक को ख़त्म नहीं कर सके। तमाम इतराब में, गजा के तमाम इतराब में रेजिस्टेंस अभी भी कायम है और वो आगे पेनिट्रेट करके आगे बेशक चले भी जाते हो तो रेजिस्टेंस पीछे से आकर उन पर हमला कर देती है। तो गजा में कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जिस पर इसराइल ये क्लेम कर सके कि ये मुकम्मल हमारे कंट्रोल में है। कोई भी ऐसा इलाका नहीं है।
اچھا پھر ناظرین ابو عبیدہ نے دو تین بڑی اہم خبریں دی ہیں اور بڑی فتح والی خبریں آپ کے لیے ہم لے کر آئے ہیں جن کو ابو عبیدہ نے خود کنفرم کیا. انہوں نے بتایا ہے کہ ہم نے 4 گھر اڑائے ہیں اور 2 ٹنلز اوپننگ اڑائی ہیں. We destroyed 4 houses and blew up entrances of 2 tunnels and minefields among enemy soldiers. تو 4 گھروں میں مقیم ان کے اسرائیلی فوجی جنہوں نے پناہ لی ہوئی تھی وہ ہم نے اڑائے. ایٹ دین 2 ٹنلز کی اوپننگ اس میں بہت سارے فوجی جو ہیں اور کولیکٹیولی یہ 50 سے 60 اسرائیلی فوجی بن رہے ہیں جو اس پوری اس کاروائی میں جو ہے وہ مارے گئے ہیں جس کو ابو عبیدہ خود کنفرم کر رہے ہیں. پھر ناظرین انہوں نے اگلی بہت بڑی خبر دی ہے اور ہر طرف اس وقت ہنگامہ مچا ہوا ہے اور انہوں نے بتایا کہ پچھلے ٹائم میں انہوں نے 68 وہیکلز اینڈ ٹینکس جو ہے وہ تباہ کیے ہیں. 68 اور ایک وہیکل میں ایوریج 5 سے 7 اسرائیلی سولجر ہو سکتے ہیں. سو آپ 5 سے ذرا 68 کو ضرب لگا کے بتائیے مجھے کہ کتنے بن رہے ہیں. تو سینکڑوں ناظرین گاڑیاں اور سینکڑوں ان کے ٹینکس جو ہیں ان کا قبرستان وہاں پر بنا ہے. جدید ترین دنیا کی گاڑیاں جو انہوں نے ساری دنیا میں بیچی اور جدید ترین ٹینکس ان کو وہاں پر تباہ کیا گیا ہے. اچھا اس کے علاوہ اسرائیلی آرمی کا شکست کا یہ لیول دیکھیے اپنے منہ سے یہ اب آہستہ آہستہ تسلیم کرنا شروع ہو گئے ہیں. اسرائیلی آرمی کا سپوکس پرسن یہ انتہائی بے شرم اور گھٹیا یہ ہیں, یہ بالکل اپنا نقصان تسلیم نہیں کرتے بالکل. مطلب اگر 100 بندہ مرا تو کہیں گے 2 مرے ہیں اور اگلوں کے 2 مرے ہیں تو ان کا 100 بتائیں گے. یہ اس طرح کے ہیں دنیا کی سب سے جھوٹے اور ان کو پروپیگنڈسٹ آرمی کہا جاتا ہے. جھوٹ بولنا تو مطلب ان کی فطرت کو شاید ہی کبھی انہوں نے کوئی سچ بولا ہو. تو NBC کو دنیا کے سب سے بڑے ایک ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے ان کا سپوکس پرسن خود کیا بتا رہا ہے آپ ذرا سنیے گا اور دیکھیے گا کہ ان کے ساتھ غزہ میں ہوئی کیا ہے. Our forces are operating in difficult conditions in Gaza. یہ اسرائیلی آرمی کا سپوکس پرسن اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ بہت ڈیفیکلٹ ٹائم سے ہم گزر رہے ہیں غزہ میں. تو ادھر جانے کی ضرورت کیا تھی؟ او بے شرمو تم نے ہی معاہدہ ختم کر کے ادھر جا کے جنگ دوبارہ سے شروع کی تھی, ٹھیک ہے؟ تو اب تمہاری چیخیں نکل رہی ہیں. پھر وہ کہہ رہا ہے the rate of soldiers killed by friendly fire is terrible. اب یہ ناظرین بہت بڑی چیز ہے جو وہ اپنے منہ سے تسلیم کر رہے ہیں. اب فرینڈلی فائر کیا ہوتا ہے؟ اگر جو آرمی ہوتی ہے وہ اپنے ہی بندوں کو غلطی سے مار دے تو اس کو فرینڈلی فائر کہتے ہیں اور یہ ہر آرمی میں ہوتا ہے, ہر جنگ میں ہوتا ہے, لیکن اس کی ریشو جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. یعنی 1%. مثال کے طور پہ 2 سال جنگ چلی ہے, سال جنگ چلی ہے تو آپ نے فرینڈلی فائر میں 20 مار دیے. او بھائی انہوں نے فرینڈلی فائر میں جتنے مارے ہیں نا وہ سٹیٹ سامنے آ جائے تو دنیا حیران پریشان رہ جائے, کیونکہ آپ دیکھیں نا وہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے the rate of soldiers killed by friendly fire is terrible, کہ بہت زیادہ ہے. اور یہ پروفیشنل اور نان پروفیشنل آرمیز کا فرق ہوتا ہے کہ ان کی ٹریننگ تو ساری عورتوں اور بچوں پر ہوئی ہے. 79 عورتوں اور بچوں, وہ عورتیں جو القدس میں عبادت کرنے کے لیے جا رہی ہوتی ہیں ان کو یہ پکڑ کر مارتے. کبھی وہ آپ ویڈیوز دیکھیں تو آپ کی روح کانپ جائے گی. اور وہ انسانیت کے لیے اور ہم سب مسلمانوں کے لیے وہ دھبا ہیں وہ ویڈیوز. اور شرمندگی مطلب اس سے بڑی کوئی بات ہو نہیں سکتی کہ وہ عبادت کے لیے جا رہی ہیں اور ان کو پکڑ کر مارا جاتا ہے. اور 75 سال سے ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور ہم کوئی سٹینڈ ان کے خلاف نہیں لے سکے. تو ان کی ٹریننگ تو یہ ہوئی ہے 10 12 سال کے بچوں کو پکڑنا اور جیل میں لے جانا اور جو ہے ان کو مارنا یا عورتوں کو, یہ ان کی تو صحیح آرمی سے تو کبھی یہ لڑے ہی نہیں ہے. تو اسی لیے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صحیح والی جنگ لڑنی کس طرح ہے. تو اس میں آ کر یہ اپنے بندوں کو مار رہے ہیں. یار اب حساب لگائیں کہ یہ خود مثال کے طور پر ہیلی کاپٹر کو انہوں نے بلایا ہے اور وہ ہیلی کاپٹر آ کے اپنے بندوں پر بمباری کر دیتا ہے. یہ ایسے واقعات رپورٹ ہوئے. ان کے اپنا ٹینک جو ہے وہ اپنا کمانڈ سینٹر اڑا دیتا ہے. ان کا اپنا ٹینک, ان کا جو اپنا اسلحہ ڈپو ہوتا ہے یا اپنے اسلحہ کے ٹرک آ رہے ہوتے ہیں ان کو اڑا دیتا ہے. اس طرح کے بے تحاشا واقعات جو ہیں ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں. اور پھر ایک واقعہ یہ بھی ہوا تھا کہ جناب ایک طرف دونوں طرف ان کی فوج کھڑی ہوئی ہے اور دونوں سمجھ رہی ہے کہ سامنے حماس کے فائٹر کھڑے ہوئے. تو ایک نے دوسرے پر فائر کیا, دوسرے نے اس پر فائر کر دیا اور دونوں جو ہیں دونوں طرف والے وہ مارے گئے. یہ اس طرح کے ایڈیٹ ہے اور اس طرح کے ان کے واقعات ہوئے. حالانکہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اس جنگ میں دنیا کی سب سے جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہے. یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کسی بھی جنگ میں کہ زمین پر چلنے والا فائٹر اس کا کنیکشن ہے ایئر فورس کے ساتھ.
اور وہ ڈائریکٹلی اس کے ساتھ لنک ہے. یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کسی بھی جنگ میں. لیکن ان کا حشر دیکھ لیجئے. اور بھائی جتنی مرضی وہ بندر کے ہاتھ میں ماچس آ جائے گی تو وہ تباہی ضرور لگائے گا, لیکن یہی ان کا حساب ہے. ہتھیار آ گئے دنیا کی جدید اتنی, چلانے نہیں آتے کیونکہ ٹریننگ ہی نہیں ہے. یہ تو ساری دنیا سے آئی یہاں پر بدماشی اور غنڈہ گردی کرنے کے لیے آئے تھے. یہ مطلب کون سا وہ کوئی قوم ہے جس کا دل کرتا ہے دنیا کے جس کونے سے اٹھتے ہیں اور آتے ہیں, یہ فلسطینیوں گھر چھین لیا اور وہاں پر آباد ہو گئے, اور انہوں نے آج تک کیا ہے. تو وہی چیزیں ان کی آرمی میں بھی نظر آتی ہیں, غنڈہ گردی اور بدماشی بس. اچھا, یہ غزہ کے حوالے سے خبریں تھیں. اور ہاں, اس میں ایک آخری خبر یہ رہ گئی کہ اسرائیلی آرمی نے یہ ایڈمٹ کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ پچھلے چند گھنٹوں میں ان کے 21 مزید سولجرز کو نقصان پہنچا ہے. 21 more in past hours اسرائیلی آرمی خود تسلیم کر رہی ہے. اچھا, اب آپ کو ویسٹ بینک میں نہیں لیے چلتے, اور ویسٹ بینک سے بھی ہمارے پاس آج بڑی خبریں آئی ہیں بروز جمعہ. اور ویسٹ بینک میں ہم آپ کو تفصیلات پہلے بتا چکے ہیں کہ وہاں پر ایک منظم جنگ شروع ہو گئی ہے, منظم جدوجہد, اسلحہ اس میں اٹھا لیا گیا ہے. نہ صرف حماس وہاں پر اب منظم طور پر آپریٹ کر رہی ہے, اس سے پہلے حماس ویسٹ بینک میں نہیں تھی, حماس صرف غزہ میں ہے, تو اب وہ بھی وہاں پر آرگنائزڈ ہو گئی ہے. ہر سٹی میں انہوں نے بریگیڈز بنا لی ہیں جو ان کی مزاحمت کر رہی ہیں اور ان کو مار رہی ہیں اور ان کے ہاتھ سے کنٹرول چھین رہی ہیں اور ان کو وہاں سے مار بھگا رہی ہیں. اور اسی طرح آج بڑی خبر یہ ہے کہ یروشلم میں بڑی فائٹ ہو گئی ہے. یروشلم میں ناظرین بڑی کنفرنٹیشن ہوئی ہے, اور یروشلم میں بھی وہی فینومنا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جو یوتھ ہے انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے. یعنی پورے ویسٹ بینک میں جو جدوجہد شروع ہوئی ہے اس کے اثرات اب ہمیں یروشلم, کیونکہ یروشلم سب سے زیادہ کنٹرول والا سٹی ہے ان کا, سب سے زیادہ ان کی فورسز وہاں پر ہیں, پورا انہوں نے اس میں کنٹرول حاصل کیا ہوا ہے. تو وہاں پر آج بہت بڑی خبر آئی ہے کہ ان کو وہاں پر بڑی ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں اور شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہ آپ دیکھیے, یروشلمائٹیز confront the occupation forces in the Abu Taya neighborhood inside the town of سلوان south of Al-Aqsa mosque. تو پوری طرح سے جو آکوپیشن فورس یعنی یہ قابض فورس ہے اس کو کنفرنٹ کیا جا رہا ہے. کس سے؟ یروشلمائٹس. اسپیشل انہوں نے مطلب ایک کہہ لیں کہ ایک فوج ہے جو وہاں پر جو نوجوان ہتھیار اٹھا رہے ہیں وہ اس میں شامل ہو رہے ہیں اور وہ اب ان کو کنفرنٹ کریں. دیکھیں اس میں حماس نہیں ہے, یروشلمائٹس, اور وہاں کے جو مقامی یروشلم کے لوگ ہیں وہ اب اٹھ رہے ہیں اور کنفرنٹ کر رہے ہیں, حماس نہیں ہے یہاں پر. تو یہ ایک بڑی تبدیلی ہے, یہ واقعتاً وہ طوفان الاقصیٰ ہے جس کے اثرات اب ہمیں یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں. اچھا, اب آپ کو آئی سی جے کے حوالے سے لیے چلتے ہیں. اور ناظرین آئی سی جے کے حوالے سے بڑی خبریں ہمارے پاس آئیں. ناظرین اس وقت بڑا خوف ہے تل ابیب میں اور واشنگٹن میں, اور ابھی کچھ دیر کے بعد فیصلہ آنے والا ہے آئی سی جے کے جانب سے, اور یہ تاریخی فیصلہ ہوگا. جب سے یہ عدالت بنی ہے مطلب یہ شاید دوسرا کیس ہے جو وہاں پر گیا, اور مطلب اتنا ہائپ والا کیس تو کبھی ہوا ہی نہیں. مطلب پوری دنیا کی نظریں اس وقت آئی سی جے پر لگی ہوئی ہیں, اور اس وقت پھڈا بھی بنا ہوا ہے امریکہ اور ساؤتھ افریقہ کا. ٹھیک ہے, ان کے بھی معاملات کافی خراب ہیں. اور بڑی خبر یہ ہے کہ امریکہ نے فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی ہم نہیں مانتے یہ فیصلہ. وہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے اور ان کا ہونے ان کے ساتھ کیا جاری ہے. پہلے ذرا خبریں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. ایک تو نتن یاہو نے میٹنگ کی ہے ود ٹاپ لیگل آفیشلز. فیصلہ آنے سے پہلے, یہ ابھی کچھ گھنٹے پہلے یہ میٹنگ ہوئی ہے, مطلب ایک فیصلہ آنے سے پہلے فیصلہ کیا ہو سکتا ہے اس کا ہم نے کس طرح سے اس کو کنفرنٹ کرنا ہے, یہ اس نے ایک تو میٹنگ کی ہے جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ بھائی کوئی ایسی عدالت ہوتی ہے جس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے, جس کا کوئی فرق نہیں پڑتا, تو پھر آپ کو اتنی میٹنگز بلانے کی ضرورت. اور اسرائیل دیکھیں بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسرائیل نے جا کر وہاں پر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا ہے. اور بھائی اگر اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے تو آپ اتنی جنگ میں چھوڑ کر وہاں پہ اپنی انرجیز کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے نا کہ ایک کوئی عام سی عدالت ہے, وہاں پر اسرائیل تھوڑی جائے گا اپنے آپ کو, اور بھائی اس کی کوئی اہمیت ہے تو اسرائیل نے سمجھا کہ نہیں یہاں سے ہمارے خلاف فیصلہ نہیں آنا چاہیے, اس لیے وہ وہاں پر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے گئے. بے شک وہ ڈیفینڈ کر سکے یا نہیں, لیکن اپنی طرف سے تیاری کر کے گئے کہ ہم نے ڈیفینڈ کرنا ہے. وہ جو بوگس دلائل رکھے وہ اپنی جگہ پر, لیکن اہمیت ہے, انہوں نے جا کر اپنے آپ کو وہاں پر ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ کہہ دینا کہ بھائی وہ اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے تو یہ غلط بات ہے. یہ سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ یہ خود گئے ہیں, اگر اس فیصلے کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو یہ کبھی وہاں پر نہ جاتے. اچھا, پھر اسرائیل کا بیان سامنے آیا جی, آئی سی جے ول ریجیکٹ فالس ایلیگیشنز. وہ تو آپ کو بتائے گی جب فیصلہ آئے گا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہمارے خلاف جو فالس ایلیگیشنز لگے ان کو ریجیکٹ کر دے گی. ساری دنیا کے سامنے تم نے ظلم ڈھائے ہیں
کیمروں میں کون سی ایسی چیز ہے جو ریکارڈ نہیں ہوئی؟ اور ابھی تم کہہ رہے ہو فالس ایلیگیشن. کوئی بے شرمی کی حد ہوتی ہے, کوئی انتہا ہوتی ہے, تو وہ ان کا چہرہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اب ناظرین امریکہ کے بیانات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے there is no moral equivalence between the Hamas group and the government of Israel. We will not anticipate the ruling that will be issued by the International Court of Justice regarding on Gaza. اب یہ دیکھیں نا کہ یہ کیسی یار عجیب سی بات ہے. یو ایس یہ کہہ رہا ہے جی کوئی ایکویلنس ہی نہیں ہے حماس اور اسرائیلی گورنمنٹ. او بھائی یہ حماس کا کیس تھوڑی ہے. او کس نے کہا یہ حماس کا کیس ہے؟ یہ فلسطینیوں کا کیس ہے, عام لوگوں کا کیس ہے بھائی. فلسطینی کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے, عام لوگوں کے ساتھ, انسانیت کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے, یہ اس کا کیس ہے. مطلب کیسا بوگس انہوں نے یہ دلائل دیا جی ان کا تو کوئی, او بھائی واقعی ان کا کوئی ایکویلنس نہیں ہے. یہ تو لوگوں انسانیت کا کیس, نسل کشی کا کیس ہے. مگر یہ تو وہاں پر کیس نہیں ہے جی حماس کے فائٹرز کا کوئی کیس لے کر گئے ان پر کیوں حملہ آپ کر رہے ہیں. یہ کیس تو نہیں ہے. آپ نے جو عام لوگوں کے ساتھ جو کیا اس کا کیس لگا ہوا ہے, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نہیں فیصلہ مانتے. ٹھیک ہے, پہلے لیکن دو خبریں یہ سنی ہیں کہ اینٹنی بلنکن نے ساؤتھ افریقہ کے فارن منسٹر سے کال پر بات کی, اور جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے یہ پہلی دفعہ بات کی گئی ہے. اور اس میں جو اعلامیہ سامنے ہے امریکہ کی جانب سے, جی ہم نے ریجنل سٹیبلٹی پر بات کی ہے اور ہیومینیٹیرین ایڈ پر بات کی. تو یہ تو اب ساری دنیا کو پتا ہے کہ اب آپ رابطے کیوں کر رہے ہیں. جب وہ کیس لے کر گئے مطلب تب بھی آپ کو تھا کہ یار اس کا کوئی اتنا امپیکٹ نہیں آئے گا, دیکھی جائے گی. لیکن اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو سکتی ہے. تو بلنکن فون کر رہا ہے خود ساؤتھ افریقہ کے فارن منسٹر کو. اس جنگ سے ویسے ساؤتھ افریقہ کا کیا تعلق ہے؟ اگر آئی سی جے کو نکال دے تو آپ ریجنل سٹیبلٹی تو مڈل ایسٹ میں رابطہ کریں نا, اور ریجنل سٹیبلٹی کا ساؤتھ افریقہ سے کیا تعلق ہے؟ یا ساؤتھ افریقہ کون سا ہتھیار بھیج رہا ہے یا ادھر کوئی اس کے سٹیکس ہے, اس کا تعلق صرف آئی سی جے سے ہے نا. تو اٹس مین کہ آپ ان سے کیا بات کرنے ہیں. پھر یہ آپ خوبی سمجھ سکتے ہیں کہ امریکہ اب ساؤتھ افریقہ کو کس طرح سے کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا آئی سی جے کا, تو پھر آپ ادھر ساؤتھ افریقہ کو منانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ساؤتھ افریقہ جو ہے وہ ان کے خلاف بھی کیس تیار کر رہا ہے, یو کے اور امریکہ کے خلاف. 50 لائرز ہیں جو پچھلے 2 ہفتوں سے لگے ہوئے ہیں, کیس تیار کر رہے ہیں ان دونوں کے خلاف. تو یہ ساری چیزیں. پھر ایک بڑا سروے ناظرین سامنے آیا ہے, کل امریکہ میں ہوا ہے کہ کیا اسرائیل جینوسائیڈ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو اس میں 70% امریکنز کہا کہ جینوسائیڈ ہو رہی, 70%. اس سے پہلے 80% سروے میں 80% امریکنز, ینگ امریکنز یہ کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل کو تو ختم ہی ہو جانا چاہیے اور اس کو حماس کے حوالے کر دینا چاہیے. یہ اس وقت پبلک کا سینٹیمنٹ پایا جا رہا ہے, اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم مانتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تم نہ مانو, تمہاری پبلک ضرور مان رہی ہے. کروڑوں کرسچن اس وقت فلسطین کے ساتھ ضرور کھڑے, اور وہ اس فیصلے کو مانیں گے. اور یہ جو لگا رہے نا کہ جناب نہیں مان رہے, اور بھائی تم نہ مان کے تو دیکھو پھر ہوتا کیا ہے. اور یہ تو معاملات زیادہ بگڑیں گے ناظرین, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر یہ اس فیصلے کو نہیں مانتے, یہ سمجھ لیں کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بنائے گئے نظام کا مکمل طور پر خاتمے کا اعلان کریں گے. اگر یہ آئی سی جے کو نہیں مانتے, میں نے بنائی ہے آئی سی جے, یا مسلمانوں نے بنائی ہے, اور یہ آپ نے بنائی ہے آئی سی جے, آپ کا بنایا گیا نظام دنیا میں چل رہا ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو نہیں مانتے, تو اٹس مین ہم بھی پھر اس کو نہیں مانتے. پھر یہی ساری دنیا کہے گی نا, اور آپ کو اپنے بنائے گئے قانون پر کوئی اس کی وقت نہیں, آپ کے لیے اس کو کوئی وقت نہیں, تو پھر باقی دنیا کیوں مانے گی؟ تو یہ تو آپ اس دنیا میں مزید ایک تباہی لے کر آ رہے, اور اس دنیا کو مزید 500 سال پیچھے لے کر جا رہے ہیں, جب دنیا میں کوئی ضابطے اور اخلاقیات نہیں تھے. پھر جس کی مرضی آتی تھی وہ وہی کرتا تھا. آج بھی دیکھیں نا کہ اتنے ضابطے قانون بنا کر بھی یہ نسل کشی ہو گئی, اور اس سے پہلے 80 سالوں میں اٹھا کر دیکھ لیں کہ کتنے زیادہ ظلم جنگوں میں ہوئے ہیں. تو یہ ضابطے قانون بنا کر بھی ہم نہیں روک سکے. تو جب آپ اس کے خاتمے کا اعلان کر دیں گے, مطلب آئی سی جے کو نہ ماننا زمین اپنے نظام, اپنے انٹرنیشنل لاء کو خاتمے کا اعلان ہے نا, تو اس کے بعد پھر کتنی تباہی آئے گی. پھر جس کا جو چاہے گا وہ کرے گا. آپ پھر کس منہ سے کہیں گے اچھا نہیں آئی سی جے میں یہ فیصلہ آیا جی آپ مانیں؟ آپ کس منہ سے کہیں گے جی ہیومن رائٹس ہے جی ان کو مانیں؟ پھر وہ بہت آپ کے لیے معاملات خراب ہیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, تو پھر آپ بار بار کیوں بیانات دیتے ہیں کہ یہ ساؤتھ افریقہ کے ایلیگیشنز بیس لیس ہیں, یہ ان لاجیکل ہے, ہم فیصلہ.
फैसले को नहीं मानेगा। भाई आप मानना ही जब आपने नहीं है तो इस पर कमेंट करने क्या ज़रूरत है? आप मुझे बताएं ना, कोई ऐसी एक अदालत है, कोई लोकल सी एक अदालत है, वहाँ का फैसला आ गया है, तो क्या व्हाइट हाउस कमेंट करेगा उस पर कि नहीं जी हम तो इस अदालत को मानते हैं? और भाई उसकी तो कोई वक़्त ही नहीं होगी। अगर कोई वक़्त है तो आप उसको कमेंट बार बार करने पर और उसको झूठा साबित करने पर लगे हुए हैं कि जनाब इन एलिगेशंस की तो वो वक़्त ही नहीं है। पहले आप ये कहते थे, आज कहते हैं हम फैसला नहीं मानेंगे। तो ये आपको भी समझ आ रही है। अब देखें ना, मिसाल के तौर पे ये अमेरिका में क्या आवाज़ें उठ रही हैं। बर्नी सैंडर, उनके बहुत टॉप के सेनेटर, वो क्या कह रहा है? वी आर ऑल कंप्लीसिट इन व्हाट इज हैपनिंग इन गाजा एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ द ट्रेजेडी इज कॉज्ड बाय द यूज ऑफ अमेरिकन वेपन्स। अब ये असल ये भी एक चीज़ है कि जो कुछ हुआ है ये तो अमेरिकन वेपन्स के साथ हुआ है। तो भाई वहां से फैसला आता है तो वो डायरेक्टली आपके खिलाफ भी फैसला है कि आपके हथियारों ने वहां पर नस्लकुशी की है। ये कोई छोटी बात है? तो ये मामलात इतने आसान नहीं है। ये आसानी से कह देना कि आईसीजे को नहीं मानेंगे। मैं आपको कह रहा हूं एक दफा इनके खिलाफ फैसला आने दे। हालांकि मैं आपको ये भी बता रहा हूं आईसीजे को इन्फ्लुएंस करने के लिए बहुत जोर लगाया गया। यूरोप ने, अमेरिका ने बड़ा जोर इस वक्त लगाया कि आईसीजे फैसला ना दे। और अगर आईसीजे फैसला नहीं भी देती इनके खिलाफ और कहती कोई नस्लकुशी नहीं हुई, तब भी इस निज़ाम के खात्मे का ऐलान होगा। मैं आपको बता रहा हूं अब इस निज़ाम को और ये मगरिब को अपने आप को, अपनी वैल्यूज और हेजेमनी को बचाने के लिए एक ही रास्ता है कि इसराइल को सजा दे। अब एक तरफ निज़ाम खड़ा हो गया है और एक तरफ इसराइल खड़ा हो गया है। तो ये यूरोप और मगरिब को ये चुनना है कि वो अपना निज़ाम बचाएंगे या इसराइल बचाएंगे। ये इनको फैसला करना है। तो एक चीज़ बचेगी, दूसरी नहीं। या निज़ाम बचेगा या फिर इसराइल बचेगा। और निज़ाम हमारा नहीं, आपका बनाया हुआ, जिसको आपने पूरी दुनिया में बड़े प्राउड के साथ प्रेजेंट करते हैं। और करना भी चाहिए, आपको प्राउड होना चाहिए जो आपने दुनिया में निज़ाम दिया। लेकिन आज आप खुद उसके साथ क्या कर रहे हैं ये आपको सोचना चाहिए। अच्छा, अब नाज़रीन आखिर में जल्दी जल्दी आपको गज़ा के हवाले से अपडेट करते हैं और बहुत ही अफसोसनाक खबरें वहाँ से आ रही हैं। एक तो नाज़रीन खबर ये है कि कल एक बड़ी ख़तरनाक बमबारी हुई, बड़ी शर्मनाक और अफसोसनाक और दिल दहला देने वाली। खान यूनिस में लोग एक ट्रक के एड का ट्रक आया था, वहाँ पर खड़े हुए थे इमदाद लेने के लिए और इसराइल ने वहाँ पर हमला कर दिया। ये देखें ना कितनी शर्मिंदगी की बात है। उधर आईसीजे में आज फैसला आने वाला है और कल वो ये कर रहे हैं और फिर कह रहा है जी, अमेरिका कह रहा है ये सब बेसलेस है, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। बहुत ज़्यादा शहादतें हुई हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पर ज़ख्मी हुए हैं। तो ये आप देखिए ना यार कितनी बड़ी बात है। एड के लिए लोग खड़े हुए हैं, उन पर हमला कर दिया। फिर यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक 660 अटैक्स हुए हैं हेल्थ इंस्टीट्यूशंस पर। ये 660 अटैक्स हेल्थ इंस्टीट्यूशंस पर। फिर डॉक्टर्स और नर्सेज को पकड़ा गया है, उनकी शहादतें भी रिपोर्ट हो रही हैं। फिर नाज़रीन यूएन बता रहा है कि वहाँ पर बिल्कुल मेडिसन नहीं है और मेडिसन ना होने की वजह से लोग वहाँ पर शहीद हो रहे हैं। और भूख का वो बार बार अलार्म कर रहे हैं कि भूख से लोग मरने वाले हैं और एक इंसान कितने को दिन जिंदा रह सकता है। तो यूएन तो जोर लगा रहा है कि एड अंदर जाए, लेकिन इसराइल नहीं जाने दे रहा क्योंकि वो भूख से लोगों को मारना चाहता है। फिर नाज़रीन फिनलैंड ने बड़ा इंपॉर्टेंट बयान जारी किया। फिनलैंड कह रहा है इनफ इज इनफ, द सिविलियन पॉपुलेशन इन गाजा नीड्स इमीडिएट सीज फायर फॉर ह्यूमैनिटेरियन रीजन। उन्होंने कहा बस बहुत हो गया, अब इमीडिएट सीज फायर जो है वो होना चाहिए और उसके बगैर गुजारा नहीं है। तो ये आप देखें ना यार, ये जो मैं आपको पीछे बात बता रहा हूँ, ये जो कुछ समझदार यूरोपियन कंट्रीज है ना, वो समझ रहे हैं कि ये तबाही किसी और के लिए नहीं, हमारी अपनी तबाही है। कि हमने जो इतने सालों लगा कर अपना निज़ाम बनाया, हमारी वैल्यूज़ हम प्रचार करते हैं पूरी दुनिया में कि हमारी जनाब बड़ी वैल्यूज़ हैं, तो हम खुद उनको अपने हाथों से दफन कर रहे हैं। तो ये कुछ कंट्रीज़ जो हैं बाज़मीर वो आवाज़ उठा रहे हैं, स्पेन, बेल्जियम, आयरलैंड या फिनलैंड का बयान देखिए, नॉर्वे, तो उनको समझ आ रही कि ये फंडा क्या है, लेकिन कुछ को समझ नहीं आ रही। बहरहाल ये आम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ थे जो कि आपके साथ शेयर किया। आप राय ज़रूर आगा करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।